گلگت بلتستان ویسے بھی قدرتی حسن اور قدرتی جو ذخائر ہیں اس حوالے سے ویسے بھی پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن گلگت بلتستان کا جو خوبصورت سیاحتی مقام اور سیاحتی ضلع ہے وہ ضلع استور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور ضلع استور میں راما آپ یقیناً گئے ہوں گے، راما آپ نے دیکھا ہوگا، اور اسی طرح دیوسئی آپ گئے ہوں گے، وہ ایریا آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن اس سے بھی ایک خوبصورت ترین ایسا خطہ اور ایسا علاقہ ہے جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سرزمین پاکستان پہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے، جس کو مینمار کامری اور کلچئی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بالکل ہمارے آزاد جموں کشمیر کے قریب واقع علاقہ ہے اور استور کا حصہ کہلاتا ہے۔ انتہائی خوبصورت ہے، یہاں پہ ہر طرف جنگلات اور جو سرسبز وادیاں، لہلہاتے کھیت اور اسی طرح بہتے دریا، آبشار، چشمے، صاف شفاف پانی، خوبصورت وادیاں اور بل کھاتی سڑکیں، نیل گو دریا، اور اسی طرح جو ہے وہاں کے قدرتی جو ذخائر ہیں اس سے بھی مالا مال ہے۔ اور اگر حسن کی ہم بات کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قدم قدم پہ حسن جو ہے وہ بکھرا پڑا ہے۔ اور اس طرف اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ٹورزم پر توجہ دی جائے تو گلگت بلتستان کا یہ خوبصورت ترین علاقہ جو ہے وہ پورے دنیا میں اپنی مثال آپ ہوگا۔ اس وقت تک یہ خطہ جو ہے ٹورزم، محکمہ سیاحت اور دنیا کے تمام سیاحوں کی نظروں سے مکمل طور پر اوجھل ہے۔ سیاح یہاں نہیں آ سکتے ہیں یہاں، کیونکہ بارڈر ایریا ہونے کی وجہ سے کچھ پابندیاں ہیں، اور ان پابندیوں کی وجہ سے یہاں پہ جو لوکل ٹورزم ہے وہ بھی نہیں آ سکتا، اور نیشنل سطح کے جو ٹورسٹ آتے ہیں انہیں بھی کسی بھی طریقے پہ کسی بھی طور پر آنے کی اجازت نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ علاقہ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہے اور انتہائی پسماندہ ہے۔ اور یہاں پر اگر ہم عوام کی بات کریں کہ ان کا رہن سہن اور ان کے کاروبار اور ان کا طرز زندگی، تو انتہائی مشکل ترین حالات میں، انتہائی غربت کے حالات میں، انتہائی پسماندہ علاقے میں رہتے ہوئے یہ لوگ جو ہیں زندگی گزارتے ہیں۔ یہاں پہ تقریباً موسم سرما میں 4 سے 5 مہینہ مسلسل برف باری ہوتی ہے، اور 5 فٹ، 6 فٹ، 8 فٹ، بعض دفعہ 10 فٹ تک یہاں برف پڑتی ہے، اور اتنا مشکل ہو جاتا ہے لوگوں کو جینا اور لوگوں کا جو زندگی کا عمل ہے اس کو جاری رکھنا۔ یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک گھر سے نکل کر دوسرے گھر تک جانا بھی لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جو دور دراز علاقے ہیں، خاص کر ہیلتھ کے حوالے سے، پھر ایجوکیشن کے حوالے سے، اور اسی طرح دیگر مسائل کے حوالے سے موسم سرما میں برف باری کے دوران انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بے روزگاری، غربت کی شرح سب سے زیادہ اس ایریا میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مقامی سطح پر روزگار کے مواقع نہیں ہیں، ملازمت کے مواقع نہیں ہیں، اور ٹورزم پر پابندی ہونے کی وجہ سے اس شعبے سے بھی نوجوان جو طبقہ ہے وہ کچھ فائدہ حاصل نہیں کر پا رہا، اور یہاں سے مسائل کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ نقل مکانی کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اس خوبصورت ترین وادی کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق اب تک تقریباً کوئی 3000 سے زائد افراد اور 200 یا 300 سے زائد گھرانے جو ہیں وہ یہاں سے مکمل طور پر نقل مکانی کر چکے ہیں۔ کوئی کراچی جا چکے ہیں، کوئی پنڈی جا چکے ہیں، کوئی گلگت شہر منتقل ہو چکے ہیں، اور کوئی ہیڈ کوارٹر استور منتقل ہو چکے ہیں مسائل کی وجہ سے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اس طرف توجہ دی جائے۔ حکومتیں، جو صوبائی حکومتیں ہماری اور خاص طور پہ وفاقی حکومت ہے اور شعبہ جو ٹورزم کا جو شعبہ ہے، انہیں چاہیے کہ اس طرف توجہ دی جائیں، اور یہ سیاحتی حوالے سے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہاں تک ان کو ایکسیس دی جائے، اور یہاں پر جو کھیلوں کے جو پروگرام گلگت بلتستان میں ہوتے ہیں، خاص کر پولو ہوتا ہے اور دوسرے جو میچز ہوتے ہیں، ان کا انعقاد بھی، مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز، ہیلدی ایکٹیویٹیز کا انعقاد جو ہے وہاں کرایا جا سکتا ہے۔ وہاں پہ نام آپ نے سنا ہوگا ریمبو لیک کا، یہ جو کہ دومیل میں ہے، سترنگی جھیل بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور انتہائی دلکش اور میں تو یہ کہوں گا کہ جادوی کوئی ایسی جھیل ہے یا ایسی کوئی خوبصورتی ہے کہ بندہ جب اس حسن کو دیکھتا ہے تو حسن کا دیوانہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کے خوبصورت ترین مقامات جو ہے وہ دنیا سیاحت سے جو ہے وہ اوجھل ہے۔ اور
پچھلے دفعہ بھی ہم نے کیونکہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جناب خالد خورشید صاحب کا یہ حلقہ ہے، تو الیکشن کمپین کے دوران بھی ہم نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید سے ریکویسٹ کی تھی، عوام نے ریکویسٹ کی تھی کہ ٹورزم کے شعبے کو جو ہے وہ اوپن کیا جائے اور اس علاقے کو سیاحت کے لیے کھول دیا جائے، تاکہ سیاح آئیں اور لوگوں کا روزگار، لوگوں کو جو ہے وہ روزگار مل جائے اور لوگوں کی جو معیشت ہے وہ مضبوط ہو جائے، غربت اور بے روزگاری میں جو ہے وہ قابو پایا جا سکے۔ لیکن ابھی تک اس پر کوئی کام ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ کچھ امید یقین دہانیاں کرائی گئی تھی، کچھ امیدیں دلائی گئی تھیں کہ ٹورزم کے لیے اس علاقے کو بحال کر دیا جائے گا، لیکن ابھی تقریباً سال ہونے والا ہے اس حکومت کو، تو ابھی تک اس طرح کا کوئی فیصلہ سامنے نہیں آیا ہے۔ اب بھی ہماری نظریں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان پر اور ہمارے جو پاک آرمی ہے ان پر ہماری نظریں ہیں، اس علاقے کے عوام کی نظریں ہیں کہ اس کو ٹورزم کے لیے کھول دیا جائے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ بہتر انداز میں وہاں روزگار مل سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پر قدرتی ذخائر یعنی میڈیسن پلانٹس آپ کہہ سکتے ہیں قدرتی، اور اتنی قیمتی جڑی بوٹیاں ہیں وہاں پر کہ میرے خیال میں شاید ملک کے کسی حصے میں اس طرح کی قیمتی جڑی بوٹیاں ہوں۔ ابھی ایک بوٹی میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ جو نکاسی ہو رہی تھی اس کی 1 کلو جو ہے وہ 18 سے 20 ہزار روپے پر کلو بک رہی تھی، اور ایک اور جڑی بوٹی تھی جو 60 ہزار پہ من کے حساب سے وہ خرید و فروخت ہو رہی تھی۔ تو ہم نے کوشش یہ کی کہ وہاں پہ اس کی پلانٹیشن باقاعدہ طور پہ کی جائے، پروسیسنگ کی جائے، باقاعدہ طور پہ ریسرچ کونسل کے ذریعہ وہاں پہ اس پر توجہ دی جائے۔ اگر اس شعبے میں بھی کام کیا جاتا ہے محکمہ ایگریکلچر کی طرف سے اور حکومت اس طرف بھی توجہ دیتی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ علاقہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اگر تاریخی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اسی طرح جغرافیائی اگر حیثیت سے دیکھا جائے تو بھی انتہائی اہمیت کا حامل خطہ ہے، چونکہ اس کی سرحد جو ہے وہ کشمیر سے ملتی ہے، آزاد کشمیر سے بھی اور جموں کشمیر سے بھی۔ یہاں پر گلگت میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو گلگت کے جو لکڑی والے پل ہیں، یہاں پہ تاریں لگائی گئی ہیں اس کی تعمیر میں، جو یہاں کی جو تاریں استعمال کی گئی ہیں وہ جموں کشمیر سے لائی گئی تھیں، اور جموں کشمیر سے لانے کے لیے یہ جو چلم والا راستہ ہے منمارک سے ہوتے ہوئے کمری زیان دودھیئی سے ہوتے ہوئے کشمیر سے یہ تاریں جو ہیں وہ گلگت پہنچائی گئی تھی کھچر کے ذریعے یا گدوں اور گھوڑوں کے ذریعے۔ تو انتہائی اہمیت کا حامل یہ علاقہ ہے اور تاریخی لحاظ سے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ جو ایریا ہے آپ کا، آپ جائیں گے یہاں سے استور ہیڈ کوارٹر استور سے، آپ جب یہاں سے نکلیں گے تو آگے جا کے آپ گریکوٹ جائیں گے، گریکوٹ سے آگے پھر اور گاؤں وغیرہ آتے ہیں، اس سے آگے جو اصل جو کیمپ ہے، آپ جب دیوسئی نیشنل پارک کی طرف جاتے ہیں تو چلم کا مقام ہے، چلم کے مقام پہ آپ دیکھیں گے کہ بیریل آپ کراس کریں گے، جو پاک آرمی کا جو بیریل ہے، بیریل کراس کرنے کے ساتھ آپ کو 2 روڈ ملیں گے، ایک اوپر کو جا رہا ہے اور ایک سیدھا نکلتا ہے۔ جو سیدھا جانے والا راستہ ہے وہ منمارک کی طرف جاتا ہے، تو اس کے ساتھ تھوڑا سا آگے آپ جائیں گے تو پل آئے گا، پل کراس کرتے ہوئے آپ آگے جائیں گے، پھر آگے جاتے ہوئے آپ کو ایک اور پاک آرمی کے کیمپ ملے گا، اس کو کراس کرتے ہوئے آپ جائیں گے تو بزدل ٹاپ پہ آپ پہنچیں گے۔ بزدل ٹاپ کی جو ہائٹ ہے، جو اونچائی ہے سطح سمندر سے 4000 فٹ بلندی ہے، اس کو کراس کر کے تھوڑا سا نیچے آپ جائیں گے تو 2 راستے ہیں، ایک منمارک کی طرف جاتا ہے اور ایک اپنا دیوسئی پارک کی طرف جاتا ہے۔ تو وہاں سے پھر آپ نے نیچے کی طرف جانا ہے، سیدھا جائیں گے تو منمارک پہلا جو اپنا انٹری پوائنٹ ہے منمارک کمری اور کلشی ایریا کا، تو وہ گاؤں منمارک ہے۔ منمارک میں کوئی 4 سے 5 گاؤں ہیں، منمارک نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، پھر نگئی ہے، اسی طرح کے رتھک گاؤں ہے۔ منمارک سے نکل کے آپ آگے جائیں گے تو مپنو آباد آتا ہے، جو دریا کے ساتھ 2 آبادیاں ہیں، ایک دریا کے اس پار ہے اور دریا کے اس طرف 2 گاؤں ہیں، مپنون پائن اور بالا۔ اس سے پھر آگے چلے جائیں آپ پشواڑی گاؤں آئے گا۔ پشواڑی گاؤں بھی 2 حصوں میں بٹا ہوا ہے، ایک جو مین سڑک ہے اس سے کافی اوپر اونچائی پر ہے اور دوسرا جو ہے وہ روڈ کے ساتھ ہی ہے۔ اس آبادی کو کراس کرتے ہوئے آپ آگے جائیں گے تو گشاٹ پل آئے گا، پل کے ساتھ گشاٹ گاؤں ہے، گشاٹ گاؤں کو کراس کرتے آپ جائیں گے آگے تو آگے جو کامری جو خاص گاؤں ہے وہ جو مین گاؤں ہے وہ گاؤں آئے گا، بنگلہ بند گاؤں آئے گا۔ بنگلہ بند کے بعد پھر آگے زیان ہے، زیان کے بعد جب آپ سیدھے چلے جائیں گے تو آخری جو بارڈر کے قریب بالکل واقع جو گاؤں ہے وہ دودھیئی ہے۔
دودھیئی سے آگے پھر ایکسیس نہیں ہوتی کیونکہ حساس ایریا ہے، سرحد ہے۔ تو دودھیئی سے تھوڑا سا آپ آگے جائیں تو وہاں ایک پل ہوتا تھا، اس پل کو کراس کرتے ہی ہم جموں کشمیر میں داخل ہو جاتے تھے، یا وہاں سے آنے والے لوگ جب 1947 سے پہلے کی یہ بات ہے، تو جب ہمارے رابطے آپس میں بحال تھے اس وقت، تو بعد میں اس پل کو اس دوران جنگ کے دوران ہٹا دیا گیا، تو ہمارے جو رشتے تھے، کافی رشتے جو تھے ہمارے خاندان، وہ اس طرف رہ گئے، کچھ اس طرف رہ گئے، تو ہمارے رشتے بھی آپس میں بٹ گئے، کچھ جموں کشمیر میں رہ گئے، کچھ اس طرف رہ گئے۔ تو آج بھی ہمارے لوگوں میں یہ تمنا ہے، خواہش ہے کہ وہ اپنے رشتوں سے ملیں اور رشتوں کی تلاش کریں اور ایک دوسرے سے ملیں، اور پرانا وہ دور ہمیں یاد آ جائے، اور اس کو ہم اس تاریخ کو دہرائیں اور محبتوں کو ہم بانٹیں، اور ایک دوسرے کے جو دکھ درد ہے اس کو بھی ہم بانٹیں۔ اور اگر ہم آزاد کشمیر کی اگر بات کریں تو اس پل کی طرف جانے کے بجائے آپ زیان گاؤں ہے، زیان گاؤں سے اگر آپ اوپر چلے جاتے ہیں، یا بنگلہ بند ہے، بنگلہ بند سے نکل کر آپ اوپر جائیں گے تو اوپر گیریکوٹ گاؤں آئے گا۔ گیریکوٹ گاؤں سے اوپر چلتے ہوئے ایک راستہ ہے پگڈنڈی جس کو ہم کہتے ہیں، پیدل راستہ ہے، وہاں سے اگر ہم نکلیں کشمیر جانے کے لیے، آزاد کشمیر جانے کے لیے، تو میرے خیال میں گیریکوٹ گاؤں یعنی کمری کے جو گاؤں ہے اوپر گیریکوٹ سے آزاد کشمیر جاتے ہوئے میں پیدل یا گھوڑے میں 5 سے 6 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ اکثر اوقات ہم جاتے ہیں، ہمارے لوگ جاتے ہیں۔ پہلے دور میں تو ہمارے والد جو ہے، والد صاحب یا ہمارے دادا جان یا ہمارے جو بزرگ تھے، وہ کشمیر جاتے تھے، کشمیر سے ہی خورد و نوش کی اشیاء جو ہیں یا جتنے بھی ضروریات زندگی کے اشیاء وہ وہاں سے لایا کرتے تھے۔ مجھے خود یاد ہے کہ ہمارے والد صاحب جایا کرتے تھے گھوڑے لے کر، 3-4 گھوڑے لے کر جایا کرتے تھے قافلے کی شکل میں۔ کچھ گاؤں کے لوگ جاتے تھے، کچھ ہمسایہ آس پاس کے گاؤں کے لوگ جاتے تھے قافلے کی شکل میں، ساز و سامان اپنی راشن یعنی زیادہ راہ لے کر جاتے تھے۔ تو 5 دن بعد وہ سامان لے کر واپس آتے تھے۔ جب واپس آتے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی، اور ہم ان کا استقبال کرنے کے لیے کافی گاؤں سے کافی دور تک ان کا استقبال کرنے جاتے تھے۔ تو اس طرح کا ایک منظر تھا۔ بعد میں پھر یہ سڑکیں بنی اور پھر ٹریفک کی روانگی ہوئی، تو گلگت سے پھر اشیاء خورد و نوش کا جو سپلائی سسٹم تھا وہ گلگت سے آنا شروع ہو گیا اور سینٹرل اسٹور سے آنا شروع ہوا۔ تو اب بھی مواقع ہیں، اگر ہمیں ہمارا وہ راستہ جو ہے جو پیدل ہم جاتے ہیں، تو سب سے پہلے جو گاؤں کشمیر کا آتا ہے وہ توبٹ ہے۔ توبٹ تک گاڑی آتی ہے، گاڑی روڈ ہے، اور توبٹ سے آگے ہمیں پھر پیدل آنا ہوتا ہے یا جو ہے گھوڑے پہ آنا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر آگے جو علاقے ہیں کشمیر کے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ پھر کیل وغیرہ، کیل سے پھر آگے مظفر آباد وغیرہ پہنچ کر آپ منصیرہ بھی جا سکتے ہیں، پھر وہاں سے کسی بھی شہر آپ جا سکتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے، بلکہ وزیر اعلیٰ سے ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا، بلکہ وزیر اعلیٰ نے یہ یقین دہانی بھی کرائی تھی کہ اس راستے کو ہم اوپن کریں گے تاکہ آمد و رفت کے جو سلسلہ ہے وہ مزید مضبوط ہو سکے۔ اس وقت آمد و رفت ہوتی ہے، بکروال جو لوگ ہوتے ہیں جس کو ہم خانہ بدوش بھی کہتے ہیں، وہ سالانہ آتے ہیں، سینکڑوں کے حساب سے اپنی مال مویشی بھی لے کے آتے ہیں، تو اسی راستے سے وہ پیدل آتے ہیں، کشمیر سے ہوتے ہوئے ہمارے علاقے میں آتے ہیں اور یہاں سینٹرل اسٹور تک وہ پہنچتے ہیں۔ تو اگر اس راستے کو بحال کیا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہمارے کمری منمارک کے لوگوں کی تقدیر بدل جائے گی، بلکہ پورے گلگت بلتستان کے لیے ایک نیک شگون ہوگا۔ دیکھیں جی، مظفر آباد سے جو اجازت ملی لوگوں کو آمد و رفت کی جموں کشمیر سے، وہ روڈ کافی عرصے بعد جو ہے بحال کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ گریز ایریا کا جو ایریا ہے، یعنی منمارک کمری اور دودھیئی کی طرف سے جانے والا راستہ بھی بحال کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس راستے کو بحال کیا جاتا ہے تو میرے خیال میں کمری سے جموں کشمیر تک آپ کا زیادہ سے زیادہ کوئی آدھا گھنٹہ لگ سکتا ہے سفر میں۔ آدھے گھنٹے بعد آپ جموں کشمیر میں داخل ہو سکتے ہیں، وہاں پہنچ سکتے ہیں، اور اس سے فائدہ ایک یہ ہوگا کہ ہمارے جو معیشت ہے وہ مضبوط ہوگی، اور پھر دوسرے جو ہے بچھڑے جو خاندان ہیں ان کا جو رابطہ ہے وہ بحال ہو جائے گا، اور ایک دوسرے سے مل جل کے وہ اپنے جو معاملات ہیں، اپنی جو پریشانیاں ہیں ان کو دور کر سکتے ہیں، اور بچھڑے خاندان آپس میں مل سکتے ہیں، اور اسی طرح
ہمارا معیشت کا جو پہیہ ہے وہ اس میں تیزی بھی آ سکتی ہے۔ اور اگر آپ اس طرف کی بات کریں کہ آزاد کشمیر میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے کامری سے، اس وقت تو پیدل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 5 سے 6 گھنٹے آپ پیدل پہنچ سکتے ہیں۔ اگر یہ راستہ بحال ہو جاتا ہے، ایک تو یہ شونٹر کی طرف سے، کالا پانی کی طرف سے بھی ایک راستہ جاتا ہے جو کہ پہلے ہم کامری کو لنک کرتا تھا استور سے، ابھی کافی عرصے سے وہ روڈ بند ہے۔ اگر وہ روڈ بحال کر دیا جاتا ہے، اگر اس طرف سے ہم جاتے ہیں تو کشمیر میں داخل ہونے میں تقریباً میرے خیال میں سینٹر استور سے کوئی زیادہ سے زیادہ 1.5 سے 2 گھنٹے لگیں گے، ہمیں سیدھا ہم کشمیر پہنچ سکتے ہیں۔ اگر کامری سے ہم روڈ بنانا چاہیں، اگر روڈ بن جائے اس کے بعد اگر ہم سفر شروع کریں تو میرے خیال میں کامری سے تابٹ پہنچنے میں، کشمیر کا جو پہلا گاؤں ہے وہاں پہنچنے تک میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ کوئی آدھے سے پونے گھنٹہ لگ سکتا ہے۔